نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں نماز کہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے کہتے ہیں نماز۔ اتنا اہتمام ہے۔ صحابہ کرام بھی اس طرح اہتمام کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے، اپنے گھر میں پڑھنا ہوتا تھا، ٹائم سے پڑھتے تھے، چاہے کہ ہم صحیح ہوں، اذان ہو جائے فجر کی، گھر میں سوتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد میں پڑھیں۔ کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی کئی دن فجر میں نہیں آئے، نسأل اللہ العافیہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، دشمن نے مشغول کیا ہوا ہے، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہم کو وسطیٰ کی نماز سے، عصر کی نماز سے روک دیا، اور آپ نے پھر بعد میں نماز پڑھی۔ کیا کر رہے تھے؟ ٹی وی دیکھ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تجارت کر رہے تھے، کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک اسلام کی چوٹی والا کام کرتے، جہاد کر رہے تھے۔ رب العالمین کو پھر بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور رب العالمین نے آیت اتار دی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کیجئے پیارے، اے محمد مصطفیٰ۔ آپ دیکھیے جہاد کی حالت میں ٹائم ہو جائے، مجاہد اسی وقت نماز پڑھے گا، ایک صف دشمن کے سامنے ہوگی، ایک صف پیچھے ہوگی۔ ایک طریقہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ بعد میں جب جنگ سے فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھیں گے۔ جب جہاد میں ٹائم نکالنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اپنی ٹائم سے نمازوں کو نکالیں، پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بھائیو، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ آج نفس کا جہاد ہمیں ضروری ہے۔ ہم جہاد، دوسرا والا بڑا جہاد کیسے کر سکتے ہیں جب کہ ہم اپنے نفس کے جہاد میں ہی ناکام ہیں؟